السلام علیکم۔ دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جن کا کردار ان کے گفتار کے موافق ہے۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی رہتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ اپنا محاسبہ کریں۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے کسی کی ذات کو دکھ نہ پہنچتا۔ میں نے تمام دنیا پر نظر ڈالی، ہر شخص کسی نہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے، مگر اس محبوب چیز کو دنیا میں چھوڑ کر اکیلا قبر میں چلا جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں نیکیوں اور اچھے کاموں سے محبت کروں تاکہ وہ قبر میں بھی میرے ساتھ جائیں اور مجھے اکیلا نہ چھوڑیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی اور فرمایا، اے عمر میرے بھائی، ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، ساری دنیا کی بادشاہت بھی مجھے مل جاتی تو اتنی عزیز نہیں کہ جتنی راحت مجھے آقا کی اس بات سے ملی ہے۔ یا اللہ، میں تیری دی ہوئی انگنت نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اور تیری نعمتوں کے شکرانے کے طور سجدہ شکر ادا کرتا ہوں۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ یا اللہ، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو، اس لیے کہ بہادروں کا کام معاف کرنا ہے۔ وہ کمال حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ جس کا عمل ہے بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے۔ خور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ گلاب کی ان پتیوں کی طرح بنو جو اپنے مسلنے والے کے ہاتھوں میں بھی خوشبو دیتی ہیں۔ انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے۔ نیک عمل وہ ہے جو لوگوں کی تعریف کی توقع سے بے نیاز ہو کر کیا جائے۔ ساری برائیوں کا خاتمہ۔ اگر کوئی شخص اپنی ساری برائیوں پر قابو پانا چاہتا ہے تو وہ سچ بولنا شروع کر دے۔ زندگی کا ہر دکھ انسان بھلا سکتا ہے، مگر جو دکھ دوستوں کی طرف سے ملا ہو اسے بھلانا ناممکن ہوتا ہے۔ ضرور پڑھیں ایک تلخ حقیقت، جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے۔ ذرا سوچئے، آج کسی لڑکی کا فرینڈ بننے کے خواہش مند کل بیٹی کے باپ بن سکتے ہیں۔ آج کسی لڑکے کے فرینڈ بننے والی لڑکی مستقبل میں کسی بیٹی کی ماں بن سکتی ہے۔ آج آپ کسی کی عزت غیرت ہیں، کل آپ کی نسل آپ کی عزت اور غیرت ہوگی۔ آج کسی کے عزت ٹائم پاس لگتی ہے، کل آپ کی اپنی بیٹی یا بیٹا کسی کا ٹائم پاس ہوگے۔ آج آپ دوسروں کی عزت کو عزت سمجھیں، کل آپ کی نسل آپ کی عزت کی حفاظت کرے گی۔ مہربانی فرما کر یہ اصلاحی پوسٹ ضرور شیئر کر کے اجر کمائیں۔ انسان مکان بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، تعلقات بدلتا ہے، پھر بھی دکھی ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ فجر کی نماز لازم کر لو، کیونکہ یہ اس دن کے لیے شیطان کے خلاف پہلی فتح ہے۔ آنکھ دروازہ خیر و شر کا ہے، اس سے غافل خیال بے خبر کا ہے۔ نظر اگر ہو زیر نظر زاہد، تو بند راستہ گناہ نگر کا ہے۔ سویا ہوا انسان پانی کی بوندوں سے بھی جاگ جاتا ہے، لیکن جب قوم سو جائے تو اسے شہیدوں کے لہو کی بوندیں ہی جگا سکتی ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس لانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ جب تک تم دنیا کے طالب رہو گے وہ تم پر غالب رہے گی، اور جب تم اس سے منہ پھیر لو گے وہ تمہاری ماتحت ہو جائے گی۔ اسلام کے مطابق ہر عورت کا حسن اور زینت اس کے شوہر کے لیے ہے،
مگر پھر بھی زیادہ تر مسلمان عورتیں ہمیشہ گھر سے نکلتے وقت ہی اپنے آپ کو کیوں سنوارتی ہیں؟ ہونا تو ایسا چاہیے کہ باہر سے گھر میں آتے وقت اپنے آپ کو سنوارا جائے۔ جن کو خواب دیکھنے کی عادت ہوتی ہے ان کو رات چھوٹی لگتی ہے، جن کو خواب پورے کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کو دن چھوٹا لگتا ہے۔ اچھی بات کوئی بھی کہے تو اسے پلو سے باندھ لو، کیونکہ جب کسی موتی کی قیمت معلوم کی جاتی ہے تو کوئی نہیں دیکھتا اسے سمندر کی تہہ سے نکالنے والا کون تھا۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت شاؤں ہے، آتا ہے دن جاتا ہے دن۔ ایمان کی نعمت ہی اصل اور پائیدار ہے، دنیاوی دولت عارضی ہوتی ہے۔ لوگوں کے لیے تم تب تک اچھے ہو جب تک ان کی امیدوں پر پورا اترو، اور سبھی لوگ تب تک اچھے ہیں جب تک تم ان سے کوئی امید نہ رکھو۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ کسی کے چہرے پر مت جاؤ، کیونکہ ہر انسان ایک بند کتاب کی مانند ہے، جس کے سر ورق پر کچھ اور جبکہ اندرونی صفحات پر کچھ اور تحریر ہوتا ہے۔ انتہا کل بھی تھی اور آج بھی، مگر فرق اتنا ہے کہ کل انتہا حیا کی تھی، آج بے حیائی کی۔ نماز کے 10 فائدے: چہرے کی نورانیت، دل کا نور، جسم کی راحت، قبر میں ساتھی، نزول رحمت کا ذریعہ، جنت کی چابی، میزان حساب کا وزن، اللہ تعالیٰ کی رضا، جنت کی قیمت، آگ سے بچنے کا ذریعہ۔ جمعہ کو درود شریف پڑھنے کی فضیلت: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ہر روز جمعے کو 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ مومن کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ اپنی ہر نیکی کو اللہ تعالیٰ کا فضل تصور کرے اور اپنے علم، عمل اور تقوی پر ذرا بھی غور نہ کرے، اور غلطی اور گناہ کی توبہ کرتا رہے۔ سب سے اچھی طلب اللہ کی طلب ہے، اور سب سے اچھی یاد اللہ کی ہے۔ اگر کسی نے تمہاری راہ میں کانٹے بچھائے ہیں تو تم ان کانٹوں کو ہٹا دو، کیونکہ اگر تم بھی جواب میں کانٹے بچھاؤ گے تو دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ جو تقدیر سے صلح کر لیتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں لڑتا، نہ زندگی سے، نہ زندگی دینے والے سے، نہ لینے والے سے۔ حسد کرنا بہت بری عادت ہے، اس لیے ضروری ہے جل کر کباب بننے کی بجائے کھل کر گلاب بنو۔ جس طرح حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق یعنی عبادت کو مقدم رکھا ہے، اسی طرح حقوق العباد میں والدین کے حقوق کو مقدم رکھا ہے۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ شوہر بیوی کو انگریزی سکھا رہا تھا، بیوی دوپہر میں ڈنر لے لو جی۔ شوہر جاہل، یہ ڈنر نہیں لنچ ہے۔ بیوی جاہل ہوگے تم، یہ رات کا بچا ہوا کھانا ہے۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہوں تو زندگی کے دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ والدین وہ درخت ہیں جو پھل دیں نہ دیں سایہ ضرور دیتے ہیں۔ انسان کیسے شیطان بنتا ہے؟ ایک بزرگ کو شیطان نظر آ گیا تو فرمانے لگے، کوئی ایسا طریقہ بتا کہ میں تجھ جیسا بن جاؤں۔ تو شیطان نے کہا، نماز میں سستی کر اور خوب جھوٹی قسمیں کھایا کر۔ تو وہ بزرگ فوراً بول اٹھے، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ کبھی نماز میں کوتاہی نہیں کروں گا اور نہ ہی کبھی جھوٹی قسم کھاؤں گا۔ تو شیطان بوکھلا کر بولا، میں بھی عہد کرتا ہوں کہ کبھی کسی انسان کو نصیحت نہیں کروں گا۔ اگر روزی کا انحصار عقل مندی پر ہوتا تو بے وقوفوں سے بڑھ کر کوئی تنگ دست نہ ہوتا۔ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا کرو، تم نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہوتا ہے؟
दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो। वफा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। वो एक उंगली जो मुश्किल वक़्त में आपके आंसू पहुँचती है उन 10 उंगलियों से बेहतर है जो आपकी कामयाबी पर तालियां बजाती हैं। जहालत एहसास कमतरी पैदा करती है और एहसास कमतरी हसद को जन्म देती है। हसद जब हद से गुजरता है तो झूठ, गीबत, बुहतान और बदअमली पर मजबूर कर देता है।